السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ایک ہندو نے پنڈت سے پوچھا کہ وحشہ بھی جنت میں جائے گی کہ نہیں جائے گی، تو پنڈت نے کیا جواب دیا اور اسی بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت بہترین سا بیان ہے۔ دوستو، ویڈیو کو مس نہ کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ آئیے دوستو ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جتنی کوئی بھی عورت سب جو ویسا ورتی میں رہتی ہیں وہ تو اپنا چرت پہلے ہی ختم کر چکے ہیں، تو ان سب کو مرنے کے بعد سب کو نرک کی پراپتی ہوتی ہے یا اس میں سے کوئی سورگ بھی جاتا ہے، اور اگر سورگ جاتا ہے تو پھر کیا اس کے مطلب اس جانے کے پیچھے کیا لگاتا ہے کہ یہ عورت نے زنا کیا یا وہ مرد نے زنا کیا، تو وہ آدمی جو الزام لگاتا ہے اس کو 4 ثبوت پیش کرنا فرض ہے۔ اگر 4 ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو وہ آدمی کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے تو وہ عورت اگر الزام لگاتی ہے اس وقت 4 ثبوت کی ضرورت نہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، اور یہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ ایک بار ایک عورت کہتی ہے کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحیح آدمی کو جس نے بلاತ್ಕಾರ کیا اس کو سزائے موت دیتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے۔ اس ٹائم 4 ثبوت کی ضرورت نہیں، لیکن ثبوت کی ضرورت ہے۔ اٹ میں بی این ایویڈنس اونلی آف دا وومن بٹ اٹ شوڈ بی بیکڈ اپ ود سرکمسٹینشیل ایویڈنس۔ مطلب بلاತ್ಕಾರ اگر کوئی عورت الزام لگاتی ہے، اگر ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس سے ہو چاہے وہ اینی وے سے ہو، ثابت ہو جائے تو وہ آدمی کو سزائے موت ہے اسلام میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام میں دیر از سم تھنگ لائک ماڈسٹی۔ ہر ریلیجن میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو۔ آپ نے کہا سیکشل ایکسپلائٹیشن بہت قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ایس ٹیزنگ، بعد میں ویریس ادر تھنگ، اینڈ ون آف دا ہائیسٹ از ریپ۔ وقت نہیں کہ میں سارے ایکسپلائٹیشن کی بات کروں، لیکن ٹاکنگ اباؤٹ ایس ٹیزنگ، سارے مذاہب میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو، عورت کا بلاತ್ಕಾರ مت کرو۔ ہندوازم میں کہا گیا ہے، کرسچینٹی میں کہا گیا ہے، اسلام میں کہا گیا ہے، لیکن اسلام میں طریقہ دکھایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرہ بنے جہاں کوئی عورت کو نہ چھیڑے، کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ نہ کرے۔ اسلام کے اندر حجاب ہے۔ حجاب، لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں عورت کا حجاب، عورت کا حجاب۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے آدمی کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے پھر عورت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، اے مومن مرد، جب بھی آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں اور کوئی غلط خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، فوراً نظر نیچے کرو۔ ایک بار ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، حرام ہے۔ اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے اب تک آدھی نظر پوری نہیں کیا۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھور گھور کے ایک لڑکی کو 10 منٹ تک دیکھو بنا پلک کے چپکائے، وداؤٹ بلنکنگ، اور کہو کہ میں نظر پوری نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر ان انٹینشنلی، انجانے میں آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں، لڑکی کو دیکھتے، پھر سے اس کے بیوٹی پہ فیسٹ کرنے کے لیے مت دیکھو۔ اس کے بعد آتا ہے حجاب عورت کے لیے، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، سے ٹو دی بلیونگ وومن، کہو مومنہ سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کرے، اپنا سر ڈھکے اور اپنی زینت نہ دکھائے، ایکسپٹ واٹ نیسری، جتنی ضرورت ہے اتنا، صرف اپنے والدہ، اپنے شوہر، اپنے بیٹے جو محرم ہیں ان کے سامنے وہ اتنے حجاب اسٹرکٹلی کرنا ضروری نہیں۔ حجاب کے 6 نقطے ہیں اسلام میں۔ سب سے پہلے نقطہ ہے سطر، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینڈ، خواتین کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ٹل رسٹ، کلائی تک کے کھلے رہ سکتے، باقی پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے۔ باقی 5 نقطے مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے۔ دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے تھرو دیکھ سکیں، اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ اور ٹرانسلوسنٹ۔ نمبر 3، اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ مرد یا عورت کا ڈھانچہ دکھے۔ چوتھا نقطہ، اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ اپوزٹ جنس، دوسرا جنس متاثر ہو سکے۔ 5واں نقطہ، دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو۔ 6واں نقطہ، وہ کپڑے مت پہنو جو دوسرے مذہب کی نشانی ہے۔ یہ نقطے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں 59 میں، اللہ فرماتے اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے، مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو ایک کلوک اوڑھے، جلباب اوڑھے، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے۔ نو ون شوڈ مولیسٹ دیم، کوئی ان سے چھیڑ خانی نہ کرے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر کلکتہ میں 2 جڑواں بہن، بہت خوبصورت، یکساں خوبصورت، دونوں کلکتہ کے سڑک پہ چل رہے ہیں، ایک بہن پہنی ہے اسلامک کپڑے، حجاب، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف منہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں، دوسری بہن مغربی کپڑے پہنی ہے، منی اسکرٹ اور شارٹ، اور دونوں چل رہے کلکتہ کے سڑک کے اوپر، اور کونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے ایک لفنگا لڑکی کو چھیڑنے کے لیے۔
मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो कौन सी लड़की को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहनी हुई, कि वो लड़की जो मगरबी मिनी स्कर्ट और शॉर्ट पहनी हुई? किसको छेड़ेगा? Obviously the one with Obviously the one wearing the western clothes, the mini skirt and shorts. तो इस्लाम में सही कहा गया, हिजाब कहा गया है औरतों से, ताकि वो औरत को प्रोटेक्ट कर सके। और आप जानते हैं कि अमेरिका में जो हम समझते सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, सबसे ऊंचा मुल्क है, मोस्ट एडवांस कंट्री, आप जानते हैं वहां सबसे ज्यादा रेप होते। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990 में FBI के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑन एवरेज तकरीबन हर रोज 1756 केसेस ऑफ रेप टुक प्लेस। हर रोज इतने बलात्कार हुए। 1996 की स्टैटिस्टिक्स से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हर रोज तकरीबन 2713 रेप हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713 में भी अमेरिकन को और मर्दान गया है, बढ़ गया रेप, बलात्कार बढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इस्लामिक शरीयत अमेरिका में इख्तियार करेंगे, अगर कोई आदमी खातून को देखता है, बुरे ख्यालात आते हैं, नजर नीचे करो, उसके बाद खातून सर से पांव तक ढकी रहना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ खुला रह सकता है। उसके बाद अगर कोई आदमी किसी का बलात्कार करता है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, सजा मौत। मैं पूछना चाहता हूं, बलात्कार की तादाद अमेरिका में बढ़ेंगी, वही के वही रहेंगी या घटेंगी? See the point about America. बढ़ेंगी, वही के वही रहेंगी या घटेंगी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। I cannot answer this. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? अगर कोई आदमी बलात्कार करता है, और मैं सवाल पूछा हिंदू से, कई गैर मुस्लिम से पूछता हूं मैं, कि अगर आपके वालदा का कोई बलात्कार करता है, हाइपोथेटिकल, और अगर वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लेके आया जाएगा, आप क्या सजा देंगे? 100% सब गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं उसको सजाए मौत दूंगा। तो अपनी वालदा का कोई बलात्कार करता है, आपको सजाए मौत देने का है। दूसरी किसी वालदा का करता है तो आप बोलते सजाए मौत इज अ मर्सीलेस पनिशमेंट, वो बहुत खतरनाक है। कोई गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं तो उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। सबसे लीस्ट बलात्कार जो पूरे दुनिया में होता है वो सऊदी अरेबिया। क्यों? क्योंकि ये शरीयत वाला लागू है। पाकिस्तान कौन कहता है कि पूरा इस्लामिक मुल्क है? नाम का है पाकिस्तान। सम प्लेसेस दे फॉलो, सम दे डोंट। कुछ चीज फॉलो करते, कुछ नहीं। तो पाकिस्तान को मत देखो इस्लाम को जांचने के लिए। पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या दूसरा कोई मुल्क को मत देखो, इस्लाम को जांचना है तो जांचो कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिका में रूल लागू हो जाएगा कि कोई भी आदमी अगर गलत नजर से देखता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरत हिजाब पहनना चाहिए, उसके बाद कोई बलात्कार करता है सजाए मौत, तो अमेरिका के अंदर ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वही के वही रहेंगी या घटेंगी? I should be allowed to also say something about this. So first give the answer, then I'll give you a chance to speak. You're giving me very few options. Sorry? You're not giving me the right options then. There's no fourth option. Is there a fourth option? No, then I can't answer, I guess. No, is there a fourth option? That's what I want to talk about. Is there any fourth option? There cannot be any option. Either it remains the same, it goes up, it remains the same, or goes down. There's no fourth option. Hypothesis is based on certain assumptions. So what assumption? No, my point is that we cannot just say what's going to happen to America if we actually impose the Sharia. If you're illogical, you can't. If you're logical, you can. That's right. What's the argument? Tell me. See, my point is, again, Sharia can be imposed in America also, but we have to also see the fact that a lot of these cases are not reported in certain Islamic countries also. Brother, I'm not talking about Islamic country. I'm asking a simple question. You can pose the second question, you can pose 10 questions, I'll reply, but you should be truthful to yourself. If suppose, God forbid, someone rapes your mother, and if the rapist is in front of you, what punishment will you give him? The only reason I'm asking these questions is because this disturbs me. What disturbs you? The point about rape. The fact that there should be capital punishment to people who actually rape. Very good. So that's what Islam says. That's what I'm saying. So that's what I'm with you, brother. So why are you getting scared to reply? Don't get scared. So the thing is that anyone who rapes, that's the reason L.K. Advani, the previous home minister, ex-home minister, few years back, he suggested that there should be death penalty for the rapist. Therefore, I congratulate him. I may not agree with his other policies. Correct. What he says, I agree with him. So he suggested that in India, there should be death penalty for a rapist. Maybe the next home minister will say that the woman should be dressed up in hijab. Maybe. Okay, now what's the other argument, brother? My point exactly is that... Next question. Next question. Your first question answered or not? More or less, I think. More or less? Yeah, brother, be truthful. What more or less? Which part? I'm telling, don't look at Pakistan for Islam. Am I talking about Pakistan here? Am I talking about Pakistan? That means you didn't hear my lecture correctly. I told that don't look at Muslims or Muslim societies. आप मुसलमान और मुस्लिम माशरे को मत देखो इस्लाम को जानने के लिए. इस्लाम को जानने के लिए कुरान और हदीस देखो. मैं कुरान का इतना हवाला दिया, हदीस का हवाला दिया, आप बोलते हैं most. What most? Yeah, your answers are absolutely fine as far as the hudud That's still like that. Very good. Now next question. But you can wait, brother. If you don't mind, brother, we'll give the other non-Muslims the chance. We'll come back to you. You can go behind the other non-Muslims if they're non-Muslims. I'll answer your question. Don't go away. You can stand in the queue.
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और सीखने के लिए कुछ मिला होगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। आप लोगों ने पंडित का सवाल जवाब भी देखा और डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी आप लोगों ने सुना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो आखिर तक देख ली होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।